جب دل چاہتا ہے مقدر جگوا لو، اس سے قبول کروا لو، جاؤ حضور کا جا کے چہرہ دیکھاؤ۔ نبی دنیا سے گئے، جانے کے بعد والی امت کو نبی کا جھوٹا نصیب نہیں ہوا۔ 1450 سال ہو گئے ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی الحمدللہ اس مجمع میں کوئی ایسا بد نصیب بیٹھا ہوگا جس نے نبی کا جھوٹا نہیں پیا ہوگا۔ میں نے تو الحمدللہ جی بھر بھر کے پیا، وہاں جا کے پیا، یہاں آ کے پیا، اللہ اکبر، کل پرسوں بھی پیا۔ اور میرے عزیزوں، آپ کہتے ہو کہ حضور تو روزہ انور میں چلے گئے، جھوٹا کیسے پیا؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ہاتھ کھڑا کر کر، حاجی حج کر کے آیا، عمرہ کر کے آیا، بتاؤ زمزم لے کے آیا، کون ایسا نصیب والا جس نے زمزم پیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب نیچے تو سنو، وقت بڑا کم ہے، بڑی المول کی بات دے کے جا رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی زمین میں رگڑی، میرا اسماعیل کی ایڑی سے پانی نہیں نکلا، بلکہ مائی ہاجرہ روئی۔ ماں کے رونے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی، فرمایا ماں جب بچے کے لیے روئے خدا زمین پھاڑ دیتا ہے، جب ماں بچے کے لیے رونے لگ جائے تو خدا پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ماں کے آنسو میں اتنی طاقت ہے، اس کے رونے سے زمین پھٹ گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی، پانی نکل آیا۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اعلان نبوت فرمایا، تبلیغ کا کام ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد زمزم کا کنواں بھی ناپید ہو گیا، زمزم کا کنواں بھی ختم ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کو خواب آیا، فرمایا عبد المطلب صبح سے کعبہ میں چلے جانا، حرم کے پاس ایک کوا زمین پہ چوچے مارنا ہوگا، اپنی چونچ رگڑنا ہوگا، کدال پھوڑا کسیلے کے اس جگہ گڑا کھودنا، زمزم کا کنواں نکل آئے گا۔ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، ایک کوا زمین پہ ٹھوکے مارنا تھا، اسی جگہ آپ نے کدال کسیلے کے گڑا کھودا، زمزم کا کنواں باہر نکل آیا۔ پتہ تھا آمنہ کا لال آنے والا ہے۔ اس زمزم کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی جوڑی، جناب محمد کریم کے ساتھ بھی جوڑنی ہے، اس کے قدموں کے ساتھ جوڑنی، اس کے منہ کے ساتھ جوڑنی ہے۔ عمرہ القضاء کا موقع آیا، امام الانبیاء مکے میں تشریف لائے، بیت اللہ شریف لے آئے، زمزم کا کنواں دیکھا، آپ نے فرمایا ہے کوئی زمزم کے کنویں سے مجھے ڈول نکال کے دے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، آپ نے پانی کا ڈول نکالا، امام الانبیاء نے ڈول سمیت اپنے پانی منہ کے لگایا، اچھی طرح منہ بھر دیا، حلق تک پانی پہنچا کے غرارہ کیا، غرغرہ کیا، لعاب تھوک سمیت پانی اس پیالے میں ڈال دیا، اس کوزے میں ڈال دیا۔ فرمایا چچا جاؤ اسے زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ چچا عباس نے ڈول اڑین دیا، پھر آپ زمزم کے کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ ضمانت دے کے جا رہا ہوں، اسماعیل کی ایڑی سے پانی نکلا، اسماعیل کے جانے کے بعد پانی خشک ہو گیا، دوبارہ اللہ نے پانی نکالا، اب یہ پانی کی نسبت میرے منہ کے ساتھ لگ گئی۔ اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک میری نبوت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا، تمہیں زمزم کا پانی بھی نصیب ہوتا رہے گا۔ صحابہ کہتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر روتے روتے فرمایا میرے صحابہ تم نے میرا جھوٹا کھایا، میرا جھوٹا پہنا، میرا اترا ہوا تم نے پہنا، میرا جھوٹا پیا۔ آج والے لوگ آئیں گے، ہلاکی والے آئیں گے، کہہ کے کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، ہمیں بھی حضور کا دیدار ہوتا، ہم بھی نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمیں بھی حضور کا جھوٹا نصیب ہوتا۔ فرمایا بعد والوں کو کہہ دینا، ہلاکی والوں، سندھیوں، بلوچیوں، پنجابیوں، پٹھانوں، سرائکیوں، اگر تمہارا نبی کا جھوٹا پینے کو دل کرے، کوئی حاجی حج کر کے آوے، کوئی عمرہ کر کے آوے، ملتیں کر کے اس سے 3 گھونٹ زمزم کے لے لینا، ادھر تو زمزم تمہارے حلق کے نیچے جائے گا، تمہیں 2 نسبتیں مل جائے گی، زمزم کا ثواب بھی مل جائے گا، میں محمد کے منہ کا جھوٹا بھی نصیب ہو جائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جس نے نبی کا جھوٹا پیا ہو وہ صدیق صداقت کا تاج پہننے والا، وہ عمر عدالت کا تاج پہننے والا،
نے نبی کا جھوٹا پیا عثمان غنی بن گیا، ابھی شیر خدا بن گیا، تو نے میرے بھی تو نبی کا جھوٹا پیا، اب پھر بھی بے نمازی رہے، تو نے میرے نبی کا جھوٹا پیا، پھر بھی جھوٹ ہماری زبان پہ رہا، تو نے میرے نبی کا جھوٹا پیا، پھر بھی ہماری آنکھ سے بے حیائی نہیں گئی، تو نے میرے نبی کا جھوٹا پیا، پھر بھی شراب حلق کے نیچے کیسے جا رہی ہے؟ خدا کے واسطے نبی کے جھوٹے کی توہین نہ کرو، یا تو تم تو پینے کا انکار کر دو، یا شراب کی شاید توبہ کر لو۔ سیدہ عائشہ اور اس امت کا اعزاز، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ داخل ہوئے، سیدہ عائشہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک میں داخل ہوئے، ابا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بائیں پیچھے پھیلا لی، حضور علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، عائشہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو باہر جانے نہیں دینا، آپ نے فرمایا عائشہ خیر تو ہے، میں جاؤں گا، کون سا میں نے واپس نہیں آگا، کہنے لگے نہیں آج مجھے موقع مل گیا، میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نبی مت جانیو، اگر تجھے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے مل جائے، تنہائی میں مل جائے، ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا کر لینا، کروا لینا، قبری والے تیرا ہاتھ اٹھ جائے گا، صدیق کی بیٹی عائشہ کا کام مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدہ عائشہ سے فرمایا بس کبھی عائشہ ہاتھ اٹھا، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھائے، امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خود ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اغفر عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ اس کے اگلے گناہ بھی معاف فرما دے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ سیدہ عائشہ آمین کہتی کہتی زمین پہ گر گئی، پٹی کے فرش پہ کروٹیں بدل بدل کے رونے لگ گئی، حضور علیہ السلام نے آنکھوں میں آنسو دیکھے، مایوب کی کہ عائشہ، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیسے ہیں؟ قبری والے رونا تو اپنے مقدروں پہ کیا کرو، آج ختم نبوت کا تاج پہننے والا، آج سارے نبیوں کا سردار پہ نبی ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے، کہاں صدیق کی بیٹی عائشہ، کہاں نبوت والی نبی کی زبان سے، نبوت والی نبی کی زبان سے دعائیں، میں آج خوشی سے پھولی نہ سما رہی، آج میرے لیے سب دنیا کا خوشی کا سب سے بڑا دن ہے، اس سے بڑا دن میری زندگی میں کبھی آیا کوئی نہیں۔ رحمت والے نبی نے سیدہ عائشہ کو اٹھایا اور میں اے عائشہ تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی، تیرے سے زبان لی نہیں جا رہی، کاش کوئی حلالی والوں کو جا کے بتا دے میرے طریقوں کا جنازہ نہ نکالنا، میری سنت سے منہ نہ موڑنا، میری سنت کو نالی میں نہ بہانا، میرے طریقوں سے منہ موڑ کے نہ بیٹھنا۔ صدیق کی بیٹی عائشہ کے لیے میں نے ایک مرتبہ دعا کی، اور بعد میں آنے والوں تمہارے لیے میں ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتا ہوں۔ یہ کیسا اللہ کا عظیم تحفہ ہمارے لیے ہمارا نبی، غاروں میں رویا ہمارے لیے، اور کے میدان میں رویا ہمارے لیے، شہد ابی طالب کی گھاٹی میں پتھر کھا کھا کے رویا ہمارے لیے۔ عقبہ بن ابی معیط ہے، مکے کے کافی سرداروں میں سے سردار ہے، میرا نبی صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے زندہ اونٹ ذبح کیا، اس نے پیٹ چار کیا، اونٹ کی گند بھری ہوجڑی کو باہر نکال کے کہنے لگا کون ہے یہ گند سے بھری ہوجڑی، اس کے سر پہ ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اونٹ کا ہوج گند سے بھرا رسول اللہ کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ اللہ کی قسم والضحیٰ کے چہرے والا آج اونٹ کے اوج کے نیچے دبا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام زور لگا کے ہٹایا، ہاتھ اٹھا کے پھر بھی دعا کر رہے الہی تو نے کیسوں کے ہاتھ ڈال دیا، کیسوں کی جھولی میں ڈال دیا جو تیرے نبی کا قدر ہی نہیں جانتے۔ خدا پاک کی قسم ہے اس نے تو ایک مرتبہ اونٹ کا اوج ڈالا، وہ اس امت کا فرعون بن گیا۔ تیرا میرا کیا حال ہے، دن رات گناہوں
والی زندگی گزار رہے ہیں، دن رات معاشیت والی زندگی گزار رہے ہیں، دن رات مصیبت والی زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک گاڑی میں، کار میں، موٹر سائیکل میں، کہیں بھی ہو تجھے مجھے اندازہ کوئی نہیں، خدا کی قسم روٹی ہاتھ سے نہیں جاتی، پان کی طلب ہو پان کھاتے ہو، کھانے کی طلب ہو کھانا کھاتے ہو، پینے کی طلب ہو پھر پیتے ہو، میرے عزیزو تجھے پانی کی پیاس تو محسوس ہوئی، کھانے کے لیے روٹی کی طلب محسوس ہوئی، اور تجھے اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے سجدوں کی طلب کیوں محسوس نہیں ہوتی، نماز کی طلب کیوں نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے بھی بڑا بدنصیب آدمی کون ہوگا جس نے زندگی میں بھی کلمہ نہیں سنا، مرتے وقت بھی کلمہ نہیں سنا ہے؟ بس 5 منٹ کی بات آپ کی تقریر میرے پر ادھار رہی، گاڑی کسی کا انتظار نہیں کرتی، دعا کرو اللہ کرے 2 4 5 منٹ لیٹ ہو جائے، وقت مقررہ پہ پہنچ جاؤ، 5 منٹ کی بات سن لو، میرے عزیزوں مشورہ دے کے آؤں گا، مشورہ دے کے جا رہا ہوں، تمہارے کام آئے گا، دنیا کی زندگی جتنی مرضی کما لو، آج پیسے سے ہمارے گھر پڑے ہیں، سونے سے ہمارے گھر بھرے پڑے ہیں، آج کسی چیز کی اللہ کی نعمت کی کمی کوئی نہیں ہے، تو ایمان کی کمی ہے تو نبی والے طریقوں کی کمی ہے، حیرانی والو تمہارے علاقے میں قبرستان ہوگا، کوئی 100 سال پرانی قبر ہوگی، کوئی 50 سال پرانی قبر ہو گئی، کوئی کل مرا ہوگا، کوئی پرسوں مرا ہوگا، جاؤ جاؤ اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ صبح چلے جانا، کہنا ہے پنجاب سے آیا تھا، روک کے ہمارے آگے چلا گیا، کہنے لگا ہمارے پہ یقین نہیں آتا، اپنے تائے چاچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبیوں سے جا کے پوچھو قبر کے اندر کیا لے کے آئے، مال کام آیا، سونا کام آیا، چاندی کام آئی، اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے میرے ماں باپ، تیرے میرے رشتہ دار، تیرے میرے خاندان والے رو کے کہیں گے اور لوگوں ہماری طرح پاگل پن کی زندگی گزار کے نہ آنا، ہماری طرح دھوکے کی زندگی گزار کے نہ آنا، ہم سمجھے قبر میں سرداری کام آئے گی، ہم سمجھے قبر میں وڈیرہ شاہی کام آئے گی، ہم سمجھے قبر میں مال کام آئے گا، یہ تو جب کفن پہن کے قبر میں آئے اس وقت پتہ لگا اس مارکیٹ کے اندر پونڈ ریال نہیں چلتا، پاکستان کا پیسہ نہیں چلتا، قبر کے اندر لیٹ کے پتہ لگا اس بازار کے اندر تو گالی گبلی والے کا طریقہ چلا کرتا، ہمیں لٹھے کا کفن مل گیا، کافور کی دھونی مل گئی، خلاف کعبہ بھی رکھ دیا، مدینے کی مٹی بھی رکھ دی، آدنامہ بھی قبر میں رکھ دیا، کلمہ طیبہ بھی کفن پہ لکھ دیا، اے بدنصیبی اب لٹھے کا کفن تو لے کے آئے، نبی کی مبارک نہیں کے نہیں لے کے آئے، اتنی بار پڑ رہی ہے، فرشتے ہاتھ اٹھانے کا، فرشتے کروٹ بدلنے کا موقع ہی نہیں دے رہے، اور جاؤ جاؤ میرے عزیزوں ان کی قبروں پہ چلے جاؤ جو نماز روزے کے ساتھ زندگی گزار کے گئے، خدا پاک کی قسم نبی کی سنتوں کو اپنا کر اللہ سے ڈر کر قرآن کو سینے سے لگا کے گئے، ان کی قبر کی مٹی کی خوشبو بتا دے گی اندر بڑے آرام سے سو رہے ہیں، تو حضور والی زندگی کو اپناؤ، کملی والے کے طریقوں پہ عمل کرو، خدا کی قسم مرتے ہی ایسی آنکھ کھلے گی اور ایسی نعمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ بس میرے بھائی کو آگے جانا ہے، کل بھی میرے پروگرام ہے، آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کر کے جاؤں گا، ناراض نہ ہونا، انشاءاللہ میں اگلے مہینے آنا ہے، اپنے مدرسے کے حوالے سے بھی آؤں گا، بن بلائے تمہارے پاس مہمان بن کے آؤں گا، جہاں مرضی جتنی دیر درس قرآن کروا لینا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سارا مجمع میرے ساتھ مل کے اللہ کے دربار میں سچی سچی توبہ کرے اور زبان سے اظہار کرے، یا اللہ میری توبہ، زور سے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ گناہوں والی زندگی سے محفوظ فرمائے، نیکی والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم، سب سے کر رہا ہوں بدعا کے بعد راستہ چھوڑ دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا